من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون وقال في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري قال في حديث آخر من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور برادران اسلام، اللہ رب الجلال کا بے انتہا فضل اور احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت ہی کم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر اللہ تعالیٰ میری نعمتوں پر، اگر بندہ میری نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے تو نعمتوں کے اندر اور بھی اضافہ کر دیتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فلم يدخله الجنہ، وہ آدمی ہلاک اور بربادی کا مستحق ہوتا ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اور رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے باوجود رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کو نہیں رکھا تو اس آدمی کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی نقصان ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور ساتھ ساتھ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ سب سے پہلا جو عشرہ ہوتا ہے رحمت والا ہوتا ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے، علامہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا رمضان کے اندر رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بندوں کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے کہا ہے محبۃ باللہ، میم کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے قرب حاصل کرنا۔ تو اللہ رب العزت حضرت میں وہی بندے بہت بہترین ہیں جو بندے پہلے عشرے کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو گزارا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا راستہ۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم نے 11 مہینے گناہ کیا ہے، معلوم نہیں نہ جانے ہم نے کس گناہ میں ملوث تھے، معلوم نہیں ہم کس گناہ میں پڑے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے بندہ کبھی ایسے گناہ پر بیٹھتا ہے جس گناہوں کی نحوست بندے کی عمر کو برباد کر دیتی ہے۔ رات مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے کے اندر جو کچھ کمیاں آتی ہیں
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. یہ مہینہ جو ہمارے لیے ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس کے اندر بندوں کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت کی دولت سے مالامال فرماتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو رمضان مبارک کا مہینہ دی ہے اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت ہی کم ہے. محترم حضرات، آج کا عنوان ہے انشاءاللہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ کے متعلق. انشاءاللہ اس بار زکوٰۃ کی فرضیت قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقع پر زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کا مرتبہ کیا ہے، زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آج کے جمعہ میں مکمل قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. اور آئندہ بار انشاءاللہ زکوٰۃ نہ دینے کا وبال کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بار تفصیل کے ساتھ قرآن اور احادیث اور واقعات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. محترم حضرات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کام اللہ نے جو بھی ہم کو دیے ہیں ہر بندے کے اوپر ضروری ہے کہ اس کام کو بجانا ہے. ایمان والے کی سب سے بڑی نشانی ایمان کامل ہے بول کر اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ بندہ اللہ کے ہر حکم پر ہر آواز پر لبیک کہنے والا بن جائے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم آپ فرمانبردار ہو جائیے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا بڑا فرمانبردار ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے اوپر وہی بندہ اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے جس بندے کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہمارے قادر میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں جو انتقال کر رہے ہیں. حضرت نے ایک بات لکھی ہے، بہت بہترین لکھی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ روزے کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہی بندہ روزے سے محبت کرتا ہے، وہی بندہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، وہی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہی بندہ اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، وہی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ خیرات میں ترقی کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، 4واں پارہ صفحہ نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فسیر نے لکھا ہے کہ ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ جو بول رہا ہے وہ کرنا ہی ہے، چاہے اس میں نقصان ہو چاہے فائدہ ہو. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 20/2 پارہ صفحہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کرے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، بندہ اپنی طرف سے اس میں باتیں چڑھانے لگے، یہ کسی بندے کے لیے کسی مرد مومن کے لیے مناسب نہیں ہے. حضرات الفسر نے لکھا ہے کہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کی ہر بات کو سننے پر عمل رہتا ہے. تو معلوم کیا ہوا، بندے کا کام کرنا، ثواب کتنا دینا یہ اللہ کی مرضی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ہمارے اکابر کے چند واقعات کو سنیں انشاءاللہ. اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ایک واقعہ ہے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا مفتی معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہ لطائف حقانی. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ سخی میں مشہور تھا، یعنی ہر کوئی آدمی اپنے دربار میں آتا اسے دے دیتا تھا، نواز دیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ماں صاحبہ جو جنگل کے باہر تھی اور وہ میاں بیوی دونوں جنگل کے باہر زندگی گزار رہے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے لیے کھانے کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے رمضان مبارک کا مہینہ تھا، افطار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، معمولی ایام میں بھی کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ایک مرتبہ جی بادشاہ کا اعلان آیا ہوا ہے
جس آدمی کو جو بھی ضرورت ہے وہ باقاعدہ بادشاہ کے دربار میں آ کر لے جا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ سے بیوی نے کہا کہ اب بادشاہ کے پاس تم جائیے۔ تو اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر یہ ہوتا تھا، جب کسی بادشاہ کے پاس جاتے تھے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ گفٹ، کچھ نہ کچھ تحفہ لے جاتے دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تو اس مرد نے کہا کہ جی ہمارے پاس بادشاہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی سے غریب ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک پانی کا لوٹا، جس کو پانی کا لوٹا ہمارے زمانے میں بانچھڑ کہتے ہیں، اس میں رکھ کر بادشاہ کے دربار میں لے جائیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے دیکھا کہ ایک آدمی پانی کا لوٹا لے کر بادشاہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جب بادشاہ نے اس لوٹے کو لیا، لوٹے کو لے کر دیکھا تو اس پانی کے اندر سے ایک دم خراب بدبو آ رہی تھی، ایک دم خراب بس آ رہی تھی، بہت خراب بس آ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے دیکھ کر کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اپنے وزیر کو بلایا، بلا کر کہا کہ اے وزیر، جو آدمی جو لوٹا لے کر آیا ہے پانی کے اندر، اس پانی کو لے جا کر کسی اور جگہ پر ڈال کر اس لوٹے پر اشرفیہ دے کر بھیج دینا۔ تو وزیر بادشاہ کے کہنے کے مطابق وزیر گیا اور مانچھڑ کے اندر، لوٹے کے اندر پورا اشرفیہ بھر کر اس کو دے دیا۔ اور بادشاہ نے اس سے یہ بھی کہا کہ وزیر جاتے ہوئے اس آدمی کو جو ہمارا تالاب ہے، جو تالاب کا پانی بہترین ہے، اس تالاب سے لے کر جانا، اور تاکہ اس کے دل کے اندر یہ بات محسوس ہو، تاکہ وہ دل کے اندر ایک فکر محسوس کرے کہ میرا جو لوٹا بادشاہ کو دیا تھا اس لوٹے کے اندر بدبو تھی، اس لوٹے کے اندر خراب باس آ رہی تھی، لیکن میں نے جو دیا بادشاہ نے اس کو چھپا کر، میری حیثیت کے مطابق بندہ اپنے عیب کو چھپا کر دے رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمارے کتابیں لکھتے ہیں جب ایک وقت کا بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ پانی خراب ہے، پانی برابر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اتنے تحفے تحائف دے رہے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، آج ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، آج ہم اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں۔ تو آج بتائیے، اگر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اندر تقوی اختیار کرے، تو خدا کی قسم کیا وہ اللہ کیا ہم کو کبھی جھولی نہیں بھریں گے؟ کیا وہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے؟ کیا وہ اللہ ہمارے صدقہ خیرات قبول نہیں کریں گے؟ کیا وہ اللہ ہمارے زکات کو قبول نہیں کریں گے؟ کیا وہ اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول نہیں کریں گے؟ کیا وہ اللہ ہماری تراویح کو قبول نہیں کریں گے؟ تو بے شک معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات ایک دم وراء الوراء ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ جو بھی کام کرتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ اللہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔ برائی کا بدلہ جس طریقے سے دنیا کے اندر برائی کی مل جاتی ہے، آپ قرآن مجید کے اندر اٹھائیے 15واں پارہ صفحہ نمبر 1 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر ہم نے اچھے کام کر لیا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اللہ رب العزت بھی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہمارے سب چیزوں کے اندر اور بھی ترقی دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ محترم حضرات کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع بنانا چاہیے، اللہ جو بولے ہیں اس کو مان کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے، یہی ہے تقویٰ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے کو تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ طہارت آ جائے، تاکہ ہمارے اندر خوف الہی آ جائے۔ تو محترم حضرات، عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ہمارے کتاب نے لکھا ہے کہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ عبادت 2 قسمیں کا مطلب، ایک ہے عبادت الہی، ایک ہے عبادت مخلوق، ایک ہے عبادت الہی اور نمبر 2 ہے مخلوق کی محبت، خدمت خلق اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ عبادت الہی کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی، مطلب یہ ہے کہ زکات کے متعلق بیان ہوگا۔
زکات کہتے ہیں زکا یزکی تزکیۃ کے معنی آتا ہے پاکی حاصل کرنا. جیسے ہمارے باتوں میں سمجھنے کے لیے ناخن ہے، میرے انگلیوں میں ناخن ہے، جیسے میں ناخن نکالتا ہوں تو چند دنوں کے بعد ناخن کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ایسے ہی زکات میں سے جو خراب مال ہوتا ہے اس مال کو نکالنے سے زکات کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. اب جیسا روزے کی فرضیت پہلے زمانے میں تھی، اس زمانے میں بھی روزے کی فرضیت ہے. پہلے زمانے میں زکات کی فرضیت تھی، آج بھی زکات کی فرضیت ہے، لیکن طور طریقہ الگ ہے. پہلے زمانے کے اندر جو فرض تھی زکات، اس کا طور طریقہ الگ ہے. جیسے ہماری باتوں میں سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے زکات کے بارے میں 30 پر 3 جگہ یا 30 پر 4 جگہ مسلسل بولے ہیں. جہاں جہاں نماز کا حکم دیے، جہاں جہاں ایمان کے بارے میں بولے، وہاں پر فوراً اللہ نے زکات کے بارے میں بیان کی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے قرآن کی تفسیر کے بارے میں، تفسیر جلالین بول کر، اس نے لکھا ہے، آپ قرآن مجید کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ براء 10واں پارہ سورہ براء صفحہ نمبر 1 میں ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، انہوں ایمان والے ہیں بول کر کیا دلیل ہے؟ اب میں ایک آدمی ہے کافر، وہ بولا کہ میں ایمان لا لیا، منہ سے تو بول دیا، لیکن زبان کی کیفیت کون جانتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، دل کی کیفیت کو اللہ جاننے والے ہیں. ظاہر کا اعتبار ہم کر سکتے ہیں، باطن کا اعتبار نہیں کر سکتے. اب یہاں پر دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی آ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا کہ اگر وہ ماقبل کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے ان کو نماز کا حکم دو، پھر زکات کا حکم دو. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ زکات کی فرضیت پہلے زمانے سے ہے، زکات کی فرضیت پہلے زمانے سے ہے. اب اسی طریقے سے آئے قرآن مجید کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں 16واں پارہ سورہ مریم صفحہ نمبر 3 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، جس اللہ نے مجھے کتاب کی دولت سے معلومات فرمایا، وجعلنی نبیا، اور جس اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میرے ساتھ اللہ نے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں. پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے حکم دیا نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں. تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت مفسرین لکھتے ہیں کہ زکات کی فرضیت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی. اب قرآن مجید کے اندر اسی بارے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں 16واں پارہ سورہ مریم صفحہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ وَكَانَ يَأْمُرُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام نمازوں کا بھی احترام کرتے تھے اور زکات کا بھی اہتمام کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زکات کی فرضیت تھی، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی زکات کی فرضیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی زکات کی فرضیت تھی. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں 17واں پارہ صفحہ نمبر 8 میں اللہ نے صاف طور پر کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز پڑھنے کا بھی زکات دینے کا بھی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تھے ہمارے بندے، یعنی ایسے بندے تھے اللہ کے ہر حکم پر ہر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ زکات کی فرضیت ابھی سے نہیں ہے، پہلے زمانے سے ہے، لیکن زکات کا طور طریقہ الگ تھا. مثلا مان لیجیے زکات کوئی آدمی نکال رہے ہیں، قبول ہونا نہیں قبول ہوا معلوم نہیں ہوتا،
تو اس زمانے کے اندر زکات کی قبولیت کی علامت کیا تھی؟ مثلا ایک پہاڑ ہوتا، پہاڑ کے اوپر جا کر اپنے مال کو رکھا جاتا، ایک آگ آتی، آسمان سے ایک آگ آتی اور آ کر اس مال کو لے جاتی، اس مال کو اوپر جلا کر رکھ دیتی، تو اسی مال کو جلا دینا اس بات کی علامت تھی کہ زکات اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر 4واں پارہ صفحہ نمبر اللہ نے 17 کے اندر 16 کے اندر ارشاد فرمایا، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زکات کی اہمیت اور زکات کی فرضیت اللہ نے پہلے زمانے کے اندر نازل فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرات محترم حضرات کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو زکات کی دولت سے مال مال فرمائے ہیں، جس انسان کو زکات کی مال زکات دیے ہیں، اس بندے کے اوپر ضروری ہے کہ اس مال میں سے زکات نکالا جائے۔ سارے سات تولے سونے میں سے زکات کا نکالنا انسان کی مشکل کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ زکات نکالنا اور زکات میں سے بھی عمدہ مال نکالنا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو ہمارے اکابر میں فضائل اعمال کا حضرت مولانا شیخ الحدیث علی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر میں اصلاحی خطبات کے اندر بھی یہ مقولہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو باقاعدہ مقرر کر دیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، ایک ہے زکات کی فرضیت اور ایک ہے زکات کا نصاب۔ زکات کی فرضیت مکے کے اندر ہوئی اور زکات کی حقیقت، زکات کا نصاب کے مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں 20 پر 9واں پارہ سورہ مزمل صفحہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ حضرات مفسرین کا اتفاق ہے، مفسرین باقاعدہ کہتے ہیں کہ زکات جو اللہ بولے ہیں وہ مکے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، اور زکات کا جو نصاب بنا ہے، زکات کس کے اوپر فرض ہے، زکات کس کس کو دینا ہے، زکات دینے سے کیا کیا فائدے ہیں، زکات کے ثمرات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ اور تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باقاعدہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 10واں پارہ پیج نمبر 16 میں اللہ نے اس کا مفصل بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ مکمل تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ اور اس کے بارے میں بات بیان کی جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا، زکات کا نکالنا، زکات میں سے اتنا عمدہ مال دینا چاہیے۔ زکات دینے سے مال کے اندر حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، انتہا کے شروط ہیں اپنے مال والے جماعت دیکھیے اللہ کے ذریعے اللہ نے زکات دینے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا کہ جو بھی زکات دیتے ہیں ان کے پاس جا کر تم جانا اور زکات کے بارے میں تفصیلی باتیں ان کو بتانا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ایک صحابی رسول کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالزکات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا۔ جب یہ صحابی دوسرے صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں اس میں سے مال زکات دینے کے لیے تیار۔ اس صحابی کے پاس اونٹ تھے، اس صحابی کے پاس 5 یا 10 اونٹ تھے، 5 اونٹ تھے، جو 5 اونٹ کے اندر ایک بنت مخاض دینا پڑتا ہے۔ بنت مخاض کہتے ہیں 1 سال ختم ہو جانا کو دوسرا سال پڑھنا ہے، 1 سال مکمل ہو جانا دوسرے سال میں جب داخل ہوتا ہے اسے بولتے ہیں اس اونٹ کی میں سے ایک اونٹنی کو دینا پڑے گا۔ تو جب ان سے کہا
آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ میں ایک بنت مخاض دینا ہے، 1 سال کا اونٹ دینا ہے، 1 سال ختم ہو کر دوسرے سال کا جو اونٹ داخل ہوتا ہے وہ دینا ہے۔ تو صحابہ رسول نے کہا اگر میں 1 سال کا اونٹ آپ کو دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پیش کریں اس کو دیے تحفے میں، تو آپ بتائیے یہ کسی کام کے لائق ہوگا؟ یہ سواری کے لائق بھی نہیں ہوتا اور غریبوں کو تقسیم کرنے میں بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس صحابی رسول نے اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر انہوں نے کہا میں بنت مخاض نہیں دوں گا، میں 1 سال کا اونٹ کا بچہ نہیں دے دوں، بلکہ اس سے بھی اچھا موٹا آزادب فرما جانور کو میں دوں گا۔ خدا کی قسم حضرات محدثین نے لکھا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، اس اونٹنی کو، جو اونٹنی ان کے اوپر واجب تھی وہ اونٹنی دیے بغیر وہ صحابی رسول بہترین کوالٹی کی اونٹنی دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، اے اللہ اس کی مغفرت کرو۔ جس مال اس کے اوپر واجب تھا بنت مخاض سال کا بچہ، لیکن یہ سال کا بچہ دیے بغیر، اے اللہ آپ کی خوشی میں، آپ کی محبت میں انہوں نے جو زکات کا مال، عمدہ مال دیا ہے، اللہ اس کی عمر برکت نصیب فرمائے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی مرتے دم تک انہیں کبھی فقر و فاقہ نہیں آیا، کبھی غریب نہیں ہوئے۔ تو معلوم کیا ہوا اس واقعے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، کہ تم اپنے مال میں سے زکات نکالو۔ زکات نکالنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید کے اندر اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 11واں پارہ صفحہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خذ من اموالہم، آپ صحابہ کے مال میں سے مال لو، کیوں لو؟ تطہرہم، وہ مال ان کو پاکی دیتا ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا زکات دینا، بے شک آپ کا راہ خدا میں خرچ کرنا سکن لہم ان کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے، ان کے مال کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے، ان کے مال کے اندر ایک بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، ان کے مال سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راہ میں دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت یا ابو بکر فی بیتی، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بندہ اللہ کی راہ میں زکات نکالنے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور زکات نکالنے سے مال کے اندر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی 7 پر ارشاد فرمایا، پہلا پارہ صفحہ نمبر 1 میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں نہیں دیکھی سو چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو اللہ نے عطا کی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد زکات مراد ہے۔ زکات دینے سے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ پر زکات دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اچھے کاموں کا اہتمام کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کبھی ان کے کوئی غم نہیں دیں گے، کوئی پریشانی نہیں دیں گے۔ میں آپ کو ہمارے اکابر کے چند واقعات سناتا ہوں، اس سے بات معلوم ہوگی کہ زکات نکالنے سے انسان کے مال کے اندر کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب میں 8 بیتی جو حضرت نے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ حضرت کی زندگی کے واقعات کو لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے شیخ الحدیث ابرے رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات، اس کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہے
اور اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں مولانا نعمان صاحب جو پاکستانی کے ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اصلاحی خطبات کے نام سے، اس کے اندر بھی چند واقعات زکات دینے سے اللہ کس طریقے سے مال کے اندر حفاظت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے جو انگریز کے اندر، اللہ اکبر، یہاں پر مجھے آپ کو سمجھنے کی بات ہے، زکات نکالنے پر اللہ تعالیٰ مال کے اندر دگنا حفاظت فرماتے ہیں، دگنا برکت دیتے ہیں۔ وہ کیسا؟ پہلے واقعہ سننے سے پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے تو ایک بوڑھے میاں کو دیکھے، ایک بوڑھے صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ گڑھا کھود رہے ہیں، گڑھا کھود کر جھاڑ کو لگا رہے ہیں، آم کا درخت لگا رہے تھے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ تو چند دن کے اندر مر جائیں گے، آپ کا پتا تو پک گیا ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ تو 2 دن کے اندر چل جائیں گے، تو آپ نے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں اس پھل کو استعمال نہیں کروں گا تو بھی میرے آنے والی نسل اس کو ضرور استعمال کرے گی، اگر میں اس کو استعمال نہیں کیا تو میرے بچے ضرور اس کو استعمال کریں گے۔ تو اس موقع پر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں پڑ گئے، انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ تو اس بڑے میاں نے کہا کہ یہ درخت جو میں لگا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ لگا رہا ہوں کہ میری آنے والی نسل اس کو ضرور کھائے گی، اس سے ضرور فائدہ حاصل کرے گی۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ 1000 یا 10,000 کی شرطیں اٹھا کر دے دیا۔ وہ کیوں دیا؟ اس محبت کی بنیاد پر دیا کہ اس بوڑھے میاں نے بہت بہترین بات کہی ہے کہ اگر میں مر گیا تو بھی تیری آنے والی نسل کی باقاعدہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کام چلائیں گے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ بڑے میاں نے کہا جب آپ میں یہ بات کہنے پر آپ مجھے اتنا ثواب دے رہے ہیں، ہمارے قابل لکھتے ہیں جب بوڑھے میاں اس بات کے کہنے پر بادشاہ ان کو اتنا نواز دے رہا ہے، 10,000 کا شرطہ دے رہا ہے کہ اگر بندہ اللہ کے کہنے کے مطابق اپنے مال میں سے زکات نکالے گا، 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، اگر اپنے پاس تجارت کے سامان ہیں، اگر جائیداد ہیں، اگر کئی لاکھ روپے پیسے ہیں، اگر ان میں سے اپنے مال میں سے زکات نکالے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو دگنا ثواب نہیں دے گا۔ کیا نہیں؟ سب سے بہترین دلیل قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3واں پارہ صفحہ نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے کہا کتنا دے کوئی کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ زکات نکالے تو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کی تکلیفات دور ہو جاتی، اتنا لکھا ہے، لیکن کتنا ثواب دیں گے، کتنا اس کا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ جتنا دیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا دیں گے، کتنا دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زکات نکالنا اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ زکات نکالنے سے انسان کی مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، انسان بذات خود بھی حفاظت ہو جاتا ہے۔ تو ایک انگریز تھا، اس نے باقاعدہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی ایک فیکٹری تھی جنگل کے باہر، تو اس نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آگ آئی، آگ لگی تو جس کی وجہ سے پورے اس کی فیکٹری کے بازو جتنے بھی باغات تھے سب جل کر راکھ ہو گئے، آگ ہو گئے، سب کی فیکٹریاں جل گئی۔ تو اس کے اندر جو ملازم تھا اس نے بھاگتے ہوئے اپنے آقا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، اس کہنے لگا کہ صاحب ہماری جو فیکٹری تھی وہ بھی جل گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری فیکٹری نہیں جلے گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس فیکٹری کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس نے یقین کے ساتھ جب کہا تو ملازم گیا، دوبارہ جا کر دیکھا تو فیکٹری صحیح سالم ہے، وہ فیکٹری باقاعدہ صحیح سلامت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس موقع پر اس انگریز نے کہا ہر سال میں مسلمانوں کے طریقے پر زکات ہوگا، مجھے معاف کرنا، آج ہم سب کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہم صحیح معنی میں زکات نہ کریں۔ کتنوں ایسے مسلمان حضرات ہیں جن کی زندگیاں تباہ برباد ہو رہی ہیں صرف چند پیسوں کی عوض سے، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنی عزتوں کو بیچ رہی ہیں صرف چند عوض کے ساتھ۔ یہ میری بات نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، امام مشکات علیہ الرحمہ نے
ساتھ کی طرح کہا ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر فقر و فاقہ آتا ہے، مفلسی آتی ہے، محتاجی آتا ہے، تو یہاں تک کہ اپنے جسم کو فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاجی ایسی چیز ہے جو انسان کو یہاں تک مجبور کر دیتی کہ اپنے آپ فروخت کر دیتا ہے۔ تو آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں، الحمدللہ بہت سے زکات نکالتے ہیں، لیکن اور بھی امت کے حالات کے لیے، امت کی ترقی کے لیے، امت کسی کے پاس مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان بھائی ان کے اوپر خیرات کرے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ جب ایک پرندہ صبح سویرے اپنے بھوک کو مٹاتے ہوئے اپنے پیاس کو بجھانے کے لیے باہر سفر کرتا ہے، کہ اگر ایک مالدار بھائی اللہ کی محبت میں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنے مال میں سے زکات نکالے، زکات نکال کر غریبوں کا سہارا بنائے، تو آپ بتائیے کیا ایک پرندے کو جب اللہ کھلانے پر مقررتے ہیں تو کیا اللہ ایک مالدار کو نہیں بن دیں گے؟ کیا ایک غریب کو اللہ تعالیٰ مال کی دولت سے مالا مال نہیں بنائیں گے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ اپنا بندے کے اندر چاہیے کہ اپنے محبت کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ اپنے مال میں سے زکات نکالے، غرباء کو دیکھے، مستحق کو دیکھے، ہاں کن کن حضرات کو دینا ہے، انشاءاللہ آیت اور بات آئے گی تو معلوم کیا ہوا کہ زکات نکالنے سے مال کے اندر حفاظت ہوتی ہے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام چودھری صاحب تھا۔ ہمارے کابل میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ بیٹی کا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چودھری صاحب نے ایک باغ رکھا تھا، ایک باغ اور ایک کھیت تھا، ان کے آس پاس میں کئی کھیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر زیادہ تر چوہوں کی تعداد زیادہ تھی، اس زمانے کے اندر زیادہ جانورات تھے، آج کے زمانے میں بھی ہیں لیکن آج کے زمانے میں کرنٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور دوائیوں کا انتظام کیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے جانوریں کھیت میں داخل ہونے سے ڈرتی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک دم کھلے سرسبز شاداب کے ساتھ باقاعدہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تو ایک موقع پر چودھری صاحب کا کھیت میں تھا، ایک چوہوں کی ایک بڑی جماعت، چوہے جس کو کہا جاتا ہے، ایک بڑی جماعت نے باقاعدہ جتنے بھی فصلیں تھی، جتنے بھی کھیت باڑی تھی، سب کو ہلاک کر دیا، سب کو خراب کر دیا۔ جب ان کے کھیت میں آنے کو دیکھا تو نہیں آ سکے، تو اس موقع پر انہوں نے سارے لوگوں نے گاؤں والوں نے مل کر اس چودھری صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو کھیتی باڑی ہے اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں گیا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے کہنے کے مطابق ہر سال میں اپنے مال میں سے زکات نکالتا ہوں اور میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ صوم و صلاۃ کے بھی پابند تھے، وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، سب کچھ اعمال کرتے ہوئے خدا کی قسم ایک بندہ آپ کو سوچیں، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، آپ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں دیں گی؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ قرآن کا اصول ہے یہ، اللہ بولتے ہیں جو بات اللہ بولے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خود تمہارے دل اٹھائیے 20/1 پارہ سورہ روم صفحہ نمبر 5 میں اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو لوگ اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو تنگی نہیں دیتا، کبھی ان کو مشکلات نہیں دیتے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ نے کہا جو آدمی، جو بھائی اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں، زکات نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر اور بھی بڑھوتری پیدا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کعبے میں حضرت مولانا یوسف صاحب الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اتنی موٹی کتاب ہے جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حضرت نے اس میں زکات کے بارے میں لکھا ہے من ادى زکات ماله فذهب عنه شر، کہ جو کوئی آدمی اپنے مال میں سے زکات نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر سے جو برائی ہوتی ہے، جو فساد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا ان اللہ افترض علیہن 5 صلوات، کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو فرض کیا، زکات کو فرض کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا زکات کو لیا جاتا ہے۔ زکات کسے بولتے ہیں؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں کے جوبوں سے نکال کر غریبوں کے جوب میں ڈالنے کا نام زکات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مالدار بھائی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی محبت میں اپنے مال میں سے زکات نکالتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، غریب کی دعا کو لے کر۔ اسی لیے ہمارے کتاب میں لکھا ہے رُبَّ أَشْعَثَ، بہت سے ایسے پڑھا کرتا بال بھرے والے ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے، اگر اس کی زبان سے الفاظ نکل جائے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ رب العزت تعالیٰ اس کی حمایت فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں ایک واقعہ بول کے بات کر دیتا ہوں، ہمارے اکابر میں شمشان کچھ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ہشام الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ علیہ، یہ ہر سال زکات نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑا تھیلا، جیسے آج کے زمانے میں بیوے ہیں، آج کے زمانے میں سب کچھ پیٹیاں وغیرہ ہیں، اس زمانے کے اندر نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک تھیلا رکھ کر، ایک جھولی رکھ کر نماز کو گئے مسجد میں جا کر، انہوں نے ایک اس جھولی کو، اس تھیلی کو باقاعدہ ایک جگہ پر لٹکا دیا۔ لٹکا دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر کو چلے گئے۔ انہوں نے لکھا ہے، ہمارے کتاب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ 1 سال کے بعد وہ آئے، اور جب انہوں نے بھول گئے تھے کہ میرا مال میں نے مسجد کے فلاں کونے میں لگا دیا ہے، اور ڈر گئے تھے کہ میں کس کو قضا کیسے ادا کرنا ہے، کیسے کرنا، اس حال میں پریشان تھے، تو 1 سال کے بعد یا آدھے سال کے بعد وہ مسجد میں آئے، آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی تو ایک بڑھیا ماں صاحب، ایک بڑی ماں صاحب، ایک کمزور ماں صاحب جو بالا نکالی ہوئی تھی، جسم سے بدبو آ رہی تھی، اس بڑی ماں صاحب آئی، کہا حضرت میں آپ کا تھیلا آپ کو دینے کے لیے آئی، اگر وہ چاہتی تو وہ لے کر لے چلی جا سکتی تھی، اس بڑھیا نے لا کر دیا، تو ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ماں صاحب اگر آپ چاہتی تو لے جا سکتی تھی، تو اس موقع پر حضرت نے کہا یہ اللہ نے حفاظت اس لیے کی ہے کہ میں ہر سال زکات کو نکال کر زکات کو دے دیتا ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے قرآن مجید کے اندر حدیث میں فرمایا احسنوا اولادکم اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے حفاظت کرنا چاہیے۔ تو حضرت ہشام بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میں 1 سال کے آنے کے باوجود بھی اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی ہے، آج ہم سچے دل کے ساتھ غربا کا خیال کرتے ہوئے، فلسطین والوں کا خیال کرتے ہوئے، سارے امت کا خیال کرتے ہوئے اپنے مال میں سے زکات نکال کر غربا میں دیں، مدارس سنیں، اگر اللہ کے ناموں میں کسی غریب کا خیال رکھیں، ان کو چاول دلائیں یا کچھ دیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی، ہمارے مال کے اندر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بار ہم زکات کس کو دینا ہے، 8 مصارف ہیں، 8 مصارف میں کس کو زکات دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ بار قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کو۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔